بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو آپ کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے؟ ایک ایسا عمل جس پر عرش کے بڑے بڑے فرشتے ادب سے سلام کرتے ہیں۔ یہ کوئی لمبی عبادت نہیں، نہ ہی مشکل ریاضت، بلکہ روزانہ صرف چند منٹ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کی دنیا بھی بدل سکتا ہے اور آخرت بھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت فجر کے بعد انسان کو اتنا بلند مقام عطا کرتی ہے کہ رب کائنات خود اسے اپنا دوست کہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو وہ راز معلوم ہوگا جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو ادب سے سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتا ہے۔ یہ عظیم فضیلت اور انعام سن کر دل مومن کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں ابھی اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کیا عمل ہے جو مجھے اللہ کا دوست بنا دے، جو رب کا محبوب بن جائے؟ یہ کوئی بہت بڑا اور مشکل عمل نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو خلوص دل سے کیا جائے تو اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھنا۔ لیکن یہ کون سی سورت ہے؟ یہ ہے سورت یاسین۔ سورت یاسین قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا نہ صرف بے شمار برکتیں سمیٹتا ہے، بلکہ اسے رب کی خاص قربت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین پڑھتا ہے، اس کا دن بابرکت ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اس کے مسائل آسان ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے جو سورت یاسین کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جو سورت یاسین کو صبح کے وقت پڑھتا ہے، اس کے دن کے تمام کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں۔ انسان دنیا میں کتنے ہی بڑے عہدے، مرتبے یا دوستیاں بنا لے، لیکن اللہ کا دوست بن جانا سب سے اعلیٰ شرف ہے۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن سے خود رب محبت کرتا ہے، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عرش کے فرشتے جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، وہ ان بندوں کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسا عمل رکھا جو انہیں عرش کے قریب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت برکتوں بھرا وقت ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا مشہود ہوتا ہے، یعنی اس پر فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ جب بندہ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور پر سورت یاسین کی تلاوت، تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ اکثر اولیاء کرام، علماء دین اور بزرگ حضرات کا معمول رہا ہے کہ وہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس صورت میں ایسی طاقت اور تاثیر ہے جو انسان کی دنیا و آخرت بدل سکتی ہے۔ سورت یاسین کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ اگر انسان خلوص دل سے نیت کرے کہ وہ روزانہ فجر کے بعد سورت یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان پریشان ہے، بے سکون ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے، دل کا چین کھو چکا ہے۔ اگر وہ صرف اس ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ سورت یاسین کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قبر کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں اس سورت کو پڑھتا ہے، موت کے بعد اس کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال سے اپنی آخرت سنوار سکیں۔
یہ صورت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اسے دل سے پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ آج جب سوشل میڈیا، دنیاوی مشغلے اور غفلت ہمارے معمولات کا حصہ بن چکی ہے، تو ایسے میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اور اس تعلق کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ فجر کے وقت جب سب سو رہے ہوں اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کے کلام کو تلاوت کریں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ فرشتے جب اس عمل کو دیکھتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں، اس بندے کی عظمت پر حیران ہوتے ہیں جو دنیا کی فانی نعمتوں کو چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے، اس کی سوچ، نظریہ اور نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کو رب کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اس کے فیصلے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب وہ اپنے ہر عمل کو رب کی رضا سے جوڑتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کا دوست بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے اپنے مریدوں کو اس سورت کی تلاوت کی تاکید کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سورت میں ایک خاص روحانی طاقت ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے مسائل حل ہوں، رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو ضرور پڑھے۔ اس کے بعد دعا کرے، اللہ سے اپنے مسائل، غم، پریشانیاں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو اپنے کلام کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سورۃ یاسین کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا سے اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت، جنت، جہنم، توحید، رسالت سب کچھ ہے۔ یہ مکمل ہدایت ہے۔ یہ سورت مومن کے دل کو جلا بخشتی ہے، یہ اسے دنیا کی فانی محبتوں سے نکال کر رب کی دائمی محبت سے جوڑ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی فرشتے سلام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس عمل کو روز کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل مشکل نہیں، صرف وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر گھنٹے گزار سکتے ہیں تو کیا سورۃ یاسین کی تلاوت کے لیے صرف 10 سے 15 منٹ نہیں نکال سکتے؟ رب کی رضا کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ وقت نکالنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ آج سے ہی ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کی سلامی تک لے جائے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کا دوست بنا دے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، خاص طور پر سورۃ یاسین کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا اور تیری کتاب کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری زندگیوں کو برکت عطا فرما۔ ہمیں اپنا سچا دوست بنا دے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ عرش کے فرشتے جن بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔